شہریار کی واپسی پر پورے گھر میں ایک گہما گہمی تھی۔ 5 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ لندن کی چکا چوند اور وہاں کی مصروفیات نے اسے کافی بدل دیا تھا۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا اپنے سفر کی تھکن اتار رہا تھا تو اس کا بچپن کا دوست زاہد مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اور سناؤ لندن کے شہزادے، پاکستان کی مٹی کی خوشبو یاد تو آتی تھی نا؟ زاہد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے ایک لمبا سانس لیا۔ یاد تو آتی تھی زاہد، مگر وہاں کا لائف سٹائل اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ وہاں سب کتنا میچور اور سلیقے سے ہوتا ہے، یہاں ابھی تک وہی پرانی باتیں اور وہی بچپنا ہے۔ زاہد نے چائے کا سپ لیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اچھا، ویسے تم باقی سب سے تو مل لیے نا، مگر اپنی اس چھوٹی کزن ماہی سے ملے؟ وہ تو تمہارے جانے پر کتنا روئی تھی، سارا دن تمہارے گرد گھومتی رہتی تھی۔ شہریار کے ماتھے پر فوراً ناگواری کے بل پڑ گئے۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ او خدا کے لیے زاہد، مجھے اس بچی سے مل کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ وہی فضول باتیں، وہی بچپنا، وہی بے وقوفی کی حرکتیں۔ تمہیں یاد نہیں میں نے جاتے وقت صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری آئیڈیل تو دور کی بات ڈھنگ کی دوست بھی نہیں بن سکتی۔ وہ تو وائف مٹیریل بالکل نہیں ہے۔ اس کا دماغ بالکل ہی بچوں والا ہے۔ زاہد نے اسے ٹوکنا چاہا مگر شہریار کی گفتگو میں چھپی حقارت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ شہریار اب بھی وہی سمجھ رہا تھا کہ وقت شاید تھم گیا ہے، اور ماہی اب بھی وہی 17 سال کی لڑکی ہوگی جو بات بے بات ہنس دیتی تھی یا رونا شروع کر دیتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر کے لان کی لائٹس روشن ہو چکی تھی۔ شہریار اپنے فون پر کچھ ای میل چیک کر رہا تھا جب اسے پورچ کی طرف سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے لاپرواہی سے سر اٹھایا، مگر پھر اس کی نظریں وہیں جم کر رہ گئی۔ سامنے سے ایک لڑکی نہایت وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نہایت نفیس سوٹ پہن رکھا تھا جس پر ہلکی سی کڑھائی تھی۔ اس کے بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے جس سے چند لٹیں نکل کر اس کے گردن کے قریب جھول رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کچھ فائلز۔ وہ فون پر کسی سے بزنس کے حوالے سے بہت سنجیدہ لہجے میں انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی خود اعتمادی تھی کہ شہریار کے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ لڑکی وہیں پورچ میں کھڑی کسی ڈیل کی تفصیلات طے کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ نپا تلا تھا اور آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف پر اعتماد اور کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے۔ شہریار نے سوچا، یہ کون ہے؟ ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی۔ کیا یہ کسی پڑوسی کی بیٹی ہے؟ اس لڑکی کی شخصیت میں وہی نفاست تھی جس کا وہ لندن میں تذکرہ کرتا تھا۔ وہ اس کی آئیڈیل کا جیتا جاگتا نمونہ لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے ایک نظر دیکھے بغیر اپنے فون پر مصروف خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شہریار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی، مگر اس نے اپنی انا کی خاطر کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس رات شہریار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا وہ ڈھیلا سا جوڑا، اس کے چہرے کی وہ سنجیدگی اور باوقار لہجہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کوئی پروفیشنل لڑکی ہے جو کسی کام سے یہاں آئی ہوگی۔ کاش ماہی ایسی ہوتی۔ اس نے بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے سوچا، مگر کہاں وہ نادان سی لڑکی اور کہاں یہ وقار؟ اس نے خود کو جھٹکا دیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک نامعلوم لڑکی نے اس کے خیالات کو اتنا منتشر کیسے کر دیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ شہریار اپنی تائی امی اور تائی ابو سے لندن کی باتیں کر رہا تھا کہ وہی لڑکی جس نے اب ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ اس کے بال آج کھلے تھے جو اس کی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی وہی سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ خاموشی سے آئی اور تائی امی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تائی امی، میرا کل والا ڈیزائن فائنل ہو گیا ہے، میں ذرا آفس جلدی نکل جاؤں گی، اس نے دھیمی مگر واضح الفاظ میں کہا تھا۔ شہریار نے اپنا نوالہ وہیں روک لیا۔ اس نے بے چینی سے تائی امی کی طرف دیکھا اور آخر کار پوچھ ہی لیا، تائی امی یہ کون ہے؟ کیا یہ ہماری کوئی رشتہ دار ہے؟ تائی امی نے پہلے شہریار کو دیکھا اور پھر زور سے ہنسی۔ شہریار، تم واقعی لندن جا کر سب بھول گئے؟ ارے پگلے، یہ تمہاری اپنی ماہی ہے۔ شہریار کے ہاتھ سے چھری کانٹا جیسے گرنے والا تھا۔ ماہی؟ اس نے بمشکل اپنے گلے سے آواز نکالی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچی تھی شہریار، وہ ایک کامیاب ڈیزائنر ہے اور اس گھر کی سب سے سمجھدار لڑکی، تائی ابو نے فخر سے کہا۔ شہریار نے ماہی کی طرف دیکھا جو اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت اور دیوانگی کہیں نہیں تھی، وہاں صرف ایک ٹھنڈی برفانی خاموشی تھی، وہ خاموشی جس نے شہریار کو اپنی اوقات یاد دلا دی تھی۔ شہریار نے ہمت جمع کی اور ایک دوستانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔
اسے لگا کہ شاید وہ ماہی سے بات کرے گا تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ جب ناشتے کے بعد ماہی اپنا بیگ اٹھا کر باہر جانے لگی تو شہریار اس کے پیچھے لپکا۔ ماہی 1 منٹ رکو، اس نے پکارا۔ ماہی کے قدم رکے، اس نے آہستہ سے مڑ کر شہریار کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جی کہیے، ماہی کا لہجہ انتہائی سپاٹ تھا کہ شہریار کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا۔ وہ میں نے پہچانا نہیں تمہیں، تم بالکل بدل گئی ہو۔ بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ تم اب کافی پروفیشنل ہو گئی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں تمہارے آفس ڈراپ کر دوں، ہمیں بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ شہریار نے نہایت نرمی سے پیشکش کی۔ ماہی نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر ایک سرد نگاہ شہریار پر ڈالی۔ شکریہ شہریار صاحب، مگر میری اپنی گاڑی ہے اور مجھے کسی سے بات کرنے کی عادت نہیں رہی، خاص طور پر ان سے جن کا وقت بہت قیمتی ہو۔ شہریار صاحب؟ ماہی تم مجھے شہریار ہی کہتی تھی؟ اسے تھوڑا سا کٹ کر کہا۔ ماہی کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ تب میرا دماغ بچوں والا تھا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے بقول مجھ میں بے وقوفی کی ہر بات موجود تھی، تو میں نے سوچا اب تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کروں اور فاصلہ رکھوں۔ شہریار کچھ کہنا چاہتا تھا، معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر ماہی نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ میرا وقت ہو رہا ہے، خدا حافظ۔ وہ مڑی اور اپنے جوتے کی ٹک ٹک کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہریار کو اس کی اپنی کہی ہوئی باتوں کے بوجھ تلے وہیں چھوڑ کر اسے احساس ہوا کہ جس آئیڈیل کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل تو گئی ہے، مگر اب وہ اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ ماہی کی گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے سڑک دھندلا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بے اختیار اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ اس ضبط کے ٹوٹنے کا ماتم تھے جو اس نے 5 سال تک بڑی مشکل سے برقرار رکھا تھا۔ وہ 17 سال کی تھی جب اس کی دنیا اس کے جملے کے گرد گھومتی تھی کہ شہریار آنے والا ہے۔ تب وہ الڑ تھی، شوخ تھی اور شہریار اس کا کل اثاثہ تھا۔ جب گھر والوں نے، خاص طور پر تائی امی نے، یہ بھانپ لیا تھا کہ لندن کی چہل پہل کہیں شہریار کو اپنوں سے دور نہ کر دے یا وہ وہاں کسی غیر ملکی لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جائے، تو انہوں نے ماہی کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تائی امی کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بات نہیں ٹالے گا، اور ماہی، وہ تو تھی ہی شہریار کے نام کی تصویر پڑھنے والی۔ ماہی اس رشتے کی خبر سن کر کتنی خوش ہوئی تھی، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اس نے خواب بننے شروع کر دیے تھے، مگر وہ خواب کرچی کرچی تب ہوئے جب اس نے خود اپنے کانوں سے شہریار کو فون پر اپنی ماں سے بحث کرتے ہوئے سنا۔ امی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ماہی، وہ بچی ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ وہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ وائف مٹیریل تو دور کی بات، وہ میری آئیڈیل کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ وہ الفاظ ماہی کے وجود میں کسی زہر کی طرح اتر گئے تھے۔ اس دن سے اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، اس نے دوست بنانا چھوڑ دیے تھے اور خود کو ایک ایسے خول میں بند کر لیا تھا جہاں صرف اس کا کام، اس کی تنہائی تھی۔ اس نے خود کو ایسا بنا لیا تھا جیسا شہریار چاہتا تھا، مگر صرف اسے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو، میں وہ بن گئی ہوں جو تم چاہتے تھے، مگر اب میں تمہاری دسترس میں نہیں ہوں۔ شہریار کے لیے اب گھر کا ہر گوشہ ایک عجیب سی بے چینی کا سبب بن رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ 5 سال پہلے ایک بوجھ سمجھ کر ٹھکرا گیا تھا، آج وہی اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو ماہی کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے نکلی، سفید رنگ کا سوتی جوڑا، کاندھے پر لٹکتا لیپ ٹاپ بیگ اور وہی مخصوص وقار۔ شہریار جو کافی دیر سے لاؤنج میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ ماہی، کیا ہم 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نرم رکھتے ہوئے کہا۔ ماہی نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بیزاری کی ایک لہر آئی اور چلی گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے بیگ سے چابیاں نکالنے لگی۔ شہریار کو اس کی یہ خاموشی چبھنے لگی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ماہی، آخر یہ رویہ کیوں ہے؟ کیا تم اب بھی ان پرانی باتوں کو لے کر بیٹھی ہو؟ دیکھو، انسان بدل جاتا ہے، میں بدل گیا ہوں، شہریار نے تھوڑی چڑ کے ساتھ کہا۔ اس کے مردانہ انا کو اس نظر اندازی سے ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ ماہی نے اب بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، اس کی کمپنی کے مینیجر کا فون تھا، مگر ماہی کے ذہن میں اچانک ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے فون کو اپنے چہرے کے قریب کیا، اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شہریار نے ان 2 دنوں میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو کبھی اس کے لیے ہوا کرتی تھی، آج کسی اور کے نام پر اس کے چہرے کو دہکا رہی تھی۔
ओह, तलहा का फोन है, माही ने निहायत प्यार भरे और खनकते हुए लहजे में कहा। फिर उसने शहरियार की तरफ देखकर एक मसनूई माजरत ख्वाहाना अंदाज अपनाया। तलहा मुझे फोन कर रहा है शहरियार साहब, आपसे बाद में बात होगी, उसका फोन मैं मिस नहीं कर सकती। वो शहरियार को वहीं साकत छोड़कर फोन कान से लगाए हंसते हुए अंदर चली गई। शहरियार वहीं खड़ा रह गया, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। तलहा, ये तलहा कौन है? उसके जहन में धमाके होने लगे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। जिस लड़की को वो अपनी मलकियत समझता था, क्या वो अब किसी और की हो चुकी है? उसका जी चाहा कि वो जाकर माही का फोन छीन ले, मगर वो जानता था कि अब उसका कोई हक नहीं रहा। अगली सुबह शहरियार की आंखें नींद की कमी की वजह से सुर्ख थी। वो नाश्ते की मेज पर बैठा था कि लाउंज के दूसरे कोने से माही के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। वो सोफे पर बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। शहरियार का पारा हाई हो गया। उसे यकीन था कि वो तलहा ही है जिससे वो इतनी खुशदिली से बातें कर रही है। दरअसल माही अपनी बचपन की सहेली सारा से बात कर रही थी और उसे अपने ऑफिस का कोई लतीफा सुना रही थी। मगर शहरियार के लिए वो हर कहा एक नश्तर था। वो उठा और सीधा माही के पास जाकर खड़ा हो गया। माही ने उसे देखा मगर बात करना बंद नहीं की। वो मुसलसल हंस हंस कर जवाब दे रही थी। हाँ बिल्कुल, तुम जानते हो ना मुझे ऐसी बातें कितनी पसंद हैं, माही ने फोन पर कहा और एक नजर शहरियार के तपते हुए चेहरे पर डाली। जब माही ने फोन बंद किया तो शहरियार उसके बिल्कुल करीब झुका। कौन था वो? तलहा था। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। माही ने सुकून से सोफे की पुश से टेक लगाई और अपना मोबाइल मेज पर रखा। आपको उससे क्या मतलब? मेरी जिंदगी, मेरे दोस्त। आपको तो लगता था कि मुझ में अकल नहीं है, तो शायद अब मुझे कोई ऐसा मिल गया जिसे मेरी बेवकूफियां भी पसंद है। शहरियार का जब जवाब दे गया था। उसने तेजी से आगे बढ़कर माही के सोफे के दोनों बाजुओं पर हाथ रख दिए। उसे अपने हिसार में ले लिया। दोनों के दरमियान फासला सिमट कर चंद इंच रह गया था। शहरियार की सांसें माही के चेहरे को छू रही थी। एक लम्हे के लिए माही की आंखों में पुरानी माही झलकी, वही मासूमियत और वही घबराहट। मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। शहरियार ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत मध्यम लहजे में कहा, माही, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें पता है ना। मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे लिए। माही को उसके लम्स और कुर्बत से एक झुरझुरी सी आई, मगर ये मोहब्बत की नहीं बेजारी की थी। उसने पूरी कुव्वत से शहरियार के सीने पर हाथ रखे और उसे पीछे धक्का दे दिया। शहरियार इसे अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। अपनी हद में रहे शहरियार साहब। माही की आवाज में अब चिंगारियां थी। आपको क्या लगा आप 5 साल बाद आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे और मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगी? आपने मुझे ठुकराया था, आपने मेरी तस्दीक की थी, और अब जब मैं बदल गई हूँ तो आपको मुझ पर अपना हक जताने का शौक हो रहा है। शहरियार की अना बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसने अपनी कमीज के कफ दुरुस्त किए और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, हक तो मैं जताकर रहूंगा माही। तुमने जिस तलहा का नाम लेकर मुझे जलाने की कोशिश की है ना, याद रखना शहरियार जो चीज पसंद कर ले वो उसे हासिल करके रहता है। माही ने एक तंजिया कहकहा लगाया। हासिल करना और जीतना तो अलग बातें हैं शहरियार साहब। आप मुझे हासिल तो शायद कर लें, लेकिन जीत कभी नहीं पाएंगे। और जहां तक तलहा की बात है, तो वो आपसे 1000 गुना बेहतर इंसान है। वो उसे वहीं तिलमिलाता हुआ छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शहरियार वहीं खड़ा अपनी मुठ्ठियां भींच रहा था। अब ये सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं थी, ये अना का मसला बन चुका था। उसे अब न सिर्फ माही को पाना था, बल्कि उस तलहा नामी दीवार को भी गिराना था जो उसके और माही के दरमियान खड़ी हो गई थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि माही अब वो मोम नहीं रही जिसे वो अपनी मर्जी से पिघला सके। वो अब एक ऐसी चट्टान थी जिससे टकराकर शहरियार के अपने गुरूर के पुर्जे उड़ने वाले थे। शहरियार की अना को जो चोट पहुंची थी उसने उसे साकित कर दिया था। वो रात भर अपने कमरे में टहलता रहा। माही का वो धक्का, उसकी आंखों में झलकती नफरत और उससे भी बढ़कर वो तलहा नामी शख्स का जिक्र शहरियार के लिए जहर का घूंट बन चुका था। उसे अपनी हार तस्लीम करने की आदत नहीं थी, खास तौर पर उस लड़की से जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखता रहा हो। अगली सुबह शहरियार ने फैसला कर लिया कि वो इस मामले की तह तक पहुंच कर रहेगा। वो नाश्ते की मेज पर सबसे पहले पहुंच गया था ताकि माही की हर हरकत पर नजर रख सके। माही नीचे आई तो वो पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद लग रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहना था। बाल आज एक सलीके से पोनीटेल में बंधे हुए थे और चेहरे पर एक ऐसी ताजगी थी जो शहरियार को मजीद आग बगोला कर रही थी। माही, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही क्या? तायमी ने प्यार से पूछा।
जा रही हूँ ताई अम्मी, बस तलहा का इंतजार है। वो इधर से ही गुजरेगा तो मुझे लेता हुआ जाएगा। मेरी गाड़ी की सर्विस होने वाली है। माही ने बहुत आराम से झूठ बोला और एक नजर शहरियार की तरफ देखा जो चाय का कप थामते हुए उसे घूर रहा था। शहरियार ने दांत पीसते हुए कप मेज पर पटक दिया। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, भाई भी घर पर है, मैं भी हूँ, तो किसी अजनबी के साथ जाने की क्या जरूरत है? माही ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तलहा अजनबी नहीं है मेरे लिए शहरियार साहब। वो मेरे बहुत करीब है और मुझे उसके साथ सफर करना अच्छा लगता है। उसकी बातें आपकी तरह बोरिंग नहीं होती। अभी वो बात कर ही रही थी कि बाहर एक हॉर्न की आवाज आई। माही ने अपना बैग उठाया, सबको खुदा हाफिज किया और तेजी से बाहर निकल गई। शहरियार से रहा न गया, वो भी पीछे लपका। उसने देखा कि बाहर एक काली चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी, इसके शीशे चढ़ाए हुए थे। माही मुस्कुराकर फ्रंट सीट पर बैठी और गाड़ी फराटे भरती हुई बाहर निकल गई। शहरियार को गाड़ी चलाने वाले का चेहरा नजर नहीं आया, मगर उसकी मुट्ठियां भिंज कर रह गई थी। शहरियार ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और उनका पीछा करने का सोचा, मगर फिर उसे अपनी अना याद आ गई। मैं एक मामूली सी लड़की के लिए जासूसी करूंगा? कभी नहीं। मगर दिल का हाल कुछ और ही था। उसने जाहिद को फोन लगाया। जाहिद, पता करो कि तलहा कौन है, माही के साथ उसका क्या सीन चल रहा है, उसने गुस्से से कहा। जाहिद दूसरी तरफ से हंसा। क्यों भाई, लंदन की यादें धुंधला गई हैं क्या? अब माही की फिक्र हो रही है? मैंने तो कहा था वो बदल गई है। बकवास बंद करो और पता लगाओ, शहरियार ने फोन काट दिया। पूरा दिन शहरियार के लिए अजाब बन गया। वो जिस भी कमरे में जाता, उसे माही के कहे हुए अल्फाज याद आते। उसे वो 17 साल की माही याद आई जो उसके लिए चॉकलेट्स छुपा कर रखती थी, और फिर उसे आज की माही याद आई जो उसे धक्का देकर अपनी हद बताती है। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक खालिस मोहब्बत खो दी है। शाम को माही घर आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता था जिस पर सुर्ख गुलाब महक रहे थे। वो गुनगुनाती हुई लाउंज से गुजर रही थी कि शहरियार ने उसका रास्ता काट लिया। ये फूल किसने दिए? उसने गरज कर पूछा। माही चौंकी, मगर फिर संभल गई। तलहा ने। उसे पता है मुझे गुलाब पसंद है। हकीकत में ये फूल उसे उसके ऑफिस के अमले ने एक प्रोजेक्ट की कामयाबी पर दिए थे, मगर वो शहरियार को तड़पाना चाहती थी। शहरियार ने झपट कर उसके हाथ से वो गुलदस्ता छीना और फर्श पर पटक दिया। बंद करो ये ड्रामा माही, तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना? बोलो, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? ये सब दिखावा है। माही की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने नीचे गिरे हुए फूलों को देखा और फिर शहरियार को देखा। दिखावा आप करते थे शहरियार साहब, जब आप सबके सामने मुझे बच्ची कहकर अपनी बर्तरी साबित करते थे। ये मोहब्बत नहीं है जो आप अब जता रहे हैं, ये आपकी वो अना है जिससे ये हजम नहीं हो रहा कि एक गैर अहम लड़की आपको नजरअंदाज कैसे कर रही है। शहरयार उसके करीब हुआ। उसकी आंखों में एक जुनून था। अगर ये अना है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शहरयार अपनी चीज के लिए किस हद तक जा सकता है। वो तलहा हो या कोई और, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल धरूंगा। माही ने उसे पीछे धकेला नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। कोशिश करके देख ले, मगर याद रखिएगा, जितना आप जोर लगाएंगे मैं इतना ही आपसे दूर होती जाऊंगी। आपने 5 साल पहले एक मासूम दिल तोड़ा था, अब आपको एक मजबूत दीवार मिलेगी जिसे आप कभी पार नहीं कर सकेंगे। वो मुड़ी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शहरियार वहीं बिखरे हुए गुलाबों के दरमियान खड़ा रह गया। उसकी अना उसे कह रही थी कि वो जीत जाएगा, मगर उसका दिल उसे खबरदार कर रहा था कि वो माही को हमेशा के लिए खो चुका है। शहरियार के आसाब अब बुरी तरह टूट रहे थे। तलहा नामी वो साया उसके ख्वाबों तक डराया था। उसने तहैया कर लिया था कि वो आज उस शख्स का चेहरा देख कर रहेगा जो उसकी माही, हाँ वो अब भी उसे अपनी ही समझता था, कि वो उसकी माही के इतना करीब था। अगले दिन जब माही ऑफिस के लिए निकली और वही काली गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, तो शहरियार पहले से अपनी कार में तैयार बैठा था। जैसे ही माही गाड़ी में बैठी और वो रवाना हुए, शहरियार ने मुनासिब फासला रखते हुए पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी शहर की मसरूफ शाहराहों से होती हुई एक पुरसकून कैफे के सामने जाकर रुकी। शहरियार ने अपनी गाड़ी दूर खड़ी की और चश्मा लगाकर तेजी से कैफे के अंदर दाखिल हुआ। एक कोने वाली मेज पर माही किसी के साथ बैठी थी। सामने वाले शख्स की पुश्त शहरियार की तरफ थी, मगर वो देख सकता था कि माही उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। शहरियार का खून खौलने लगा। वो जिस लड़की को बच्चों वाले दिमाग वाली कहता था, वो आज किसी गैर मर्द के सामने इतनी पुरअतमाद और इतनी मशहूर कुन लग रही थी कि देखने वाले की नजरें ठहर जाती। शहरियार से मजीद जब्त न हो सका। वो तेज कदमों से चलता हुआ उनकी मेज पर पहुंचा और गुस्से से उस शख्स का कंधा पकड़कर उसे घुमाया। तो तुम हो वो तलहा जिसने मेरी
اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ سامنے طلحہ نہیں بلکہ ماہی کا بڑا بھائی حماد بیٹھا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حماد جو پچھلے ماہ ہی دوسرے شہر منتقل ہوا تھا اور جس کی کالی گاڑی کا شہریار کو علم نہیں تھا۔ شہریار، تم یہاں؟ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ حماد نے الجھن میں پوچھا۔ ماہی نے اپنے لبوں پر آئی فاتحانہ مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بڑے آرام سے کافی کا سپ لیا اور شہریار کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے سرخ ہو رہا تھا۔ حماد بھائی، یہ اصل میں طلحہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ماہی نے شرارت سے کہا۔ لیکن لگتا ہے شہریار صاحب کی جاسوسی ناکام ہو گئی ہے۔ حماد کو آفس سے کال آئی تو وہ معذرت کر کے اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے شہریار کو عجیب نظروں سے دیکھنا نہ بھولا۔ اب کیفے کے اس کونے میں صرف شہریار اور ماہی رہ گئے تھے۔ شہریار خاموشی سے حماد کی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی انا آج پوری طرح پاش پاش ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ماہی؟ کوئی طلحہ نہیں ہے، اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ ماہی نے میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ طلحہ ہو یا نہ ہو، اس سے آپ کا کیا لینے دینا؟ آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اپنی ہار کی ہے میرے بدل جانے کی؟ شہریار نے اچانک میز پر دھرا ماہی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماہی نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے ماہی۔ شہریار کا لہجہ اتنا ریشمی اور بھرا ہوا تھا کہ ماہی کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا۔ میں لندن میں جتنی بھی لڑکیوں سے ملا جو تمہارے معیار کے مطابق پرفیکٹ تھی، ان میں سے کوئی بھی مجھے وہ سکون نہیں دے سکی جو تمہاری ایک جھلک میں ہے۔ میں غلط تھا، میں بہت بڑا بے وقوف تھا جو تمہیں پہچان نہ سکا۔ کیفے میں مدھم موسیقی گونج رہی تھی اور باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا ماہی کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ شہریار نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر نہایت نرمی سے وہ لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑا دی۔ اس کا لمس اتنا رومانوی اور اس کا اپنا سا تھا کہ ماہی کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ ماہی، کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ان لمحوں کے لیے کتنے سال تڑپی تھی، مگر زخم اتنے گہرے تھے کہ صرف ایک لمس سے نہیں بھر سکتے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور کرسی پیچھے کر کے کھڑی ہو گئی۔ موقع انہیں دیا جاتا ہے شہریار جن سے غلطی ہوئی ہو۔ آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے فیصلہ کیا تھا اور مجھے حقیر سمجھا تھا۔ ماہی کی آواز لرز رہی تھی مگر اس میں عزم تھا۔ ماہی دیکھو، بارش ہو رہی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی تمہیں پسند تھی۔ شہریار نے بھی اٹھ کر اسے روکنا چاہا۔ اس کا لہجہ اب بے حد جذباتی تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھول کر دوبارہ شروع نہیں کر سکتے؟ اس نے ماہی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس لمحے ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا تھا۔ شہریار کی خوشبو ماہی کے حواسوں پر چھا چکی تھی اور بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھی۔ شہریار نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کا دل ماہی کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ماہی نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس رومانوی گرفت میں وہ سب کچھ بھولنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اسے 5 سال پرانا وہ فون کال یاد آیا، اس نے سختی سے شہریار کو خود سے دور دھکیل دیا۔ محبت بارش کی بوندوں جیسی نہیں ہوتی شہریار، کہ جب جی چاہا برس گئی اور جب جی چاہا رک گئی۔ یہ تو وہ مٹی ہے جو ایک بار سوکھ جائے تو دوبارہ ہریالی لانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ آپ کو بارش پسند ہے نا؟ جائیے، اس میں نہائیے، شاید آپ کی ضمیر پر لگی دھول دھل جائے، مگر میرے دل کا راستہ اب آپ کے لیے بند ہے۔ وہ تیزی سے کیفے سے باہر نکل کر بارش میں بھیگتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بھاگی۔ شہریار کیفے کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کے اندر پچھتاوے کا طوفان۔ اسے احساس ہوا کہ ماہی کو جتنا اب کوئی کھیل نہیں رہا بلکہ یہ اس کی زندگی کی سب سے کڑی آزمائش بن چکی تھی۔ گھر کے بڑے حالات کی نزاکت کو بھانپ چکے تھے۔ تائی امی اور ماہی کی ماں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ شہریار نے 5 سال پہلے انکار کیا تھا مگر اب اس کی آنکھوں کی بے چینی اور ماہی کی سرد مہری سب پر واضح تھی۔ ایک شام سب بڑے لاؤنج میں جمع ہوئے اور ماہی کو بلا کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ماہی ساکت رہ گئی مگر اس نے احتجاج نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی موقع ہے جب وہ شہریار کو اس کی کہی ہوئی باتوں کی سزا ایک چھت کے نیچے رہ کر دے سکتی ہے۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا مگر ماہی کے چہرے پر دلہنوں والی سرخی کے بجائے ایک چاہو جلال تھا۔ نکاح کے بعد جب شہریار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ رشتہ بدلتے ہی شاید ماہی کا رویہ بھی بدل جائے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اب اصل جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا روسی لباس پہن رکھا تھا مگر اس کے تاثرات کسی فاتح سپاہی جیسے تھے۔
شہریار اس کے قریب گیا اور نہایت محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ماہی نے ایک جھٹکے سے خود کو دور کر لیا۔ اپنی حد پار کرنے کی کوشش مت کیجیے گا شہریار صاحب، اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار ٹھٹک گیا۔ ماہی، اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تو یہ سردی ختم کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں غلطی کی، مگر اب میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ ماہی مڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلخی سے ہنسی۔ خوشی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس انسان کے ساتھ رہنا میرے لیے خوشی ہے؟ میں نے اس نکاح کے لیے صرف اس لیے ہاں کی تاکہ میں آپ کو ہر روز یہ احساس دلا سکوں کہ جس وائف مٹیریل کی تلاش میں آپ بھٹک رہے تھے وہ اب آپ کے سامنے ہے، مگر آپ کی دسترس سے باہر ہے۔ ہم ایک کمرے میں ضرور رہیں گے، مگر میرے اور آپ کے درمیان نفرت کی وہ دیوار ہوگی جسے آپ کبھی نہیں گرا پائیں گے۔ شہریار کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ٹھیک ہے ماہی، میں تمہاری نفرت قبول کرتا ہوں، مگر میں اپنا حق ادا کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں جیت کر دکھاؤں گا۔ اگلے کئی ماہ شہریار کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے۔ وہ ماہی کا دل جیتنے کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جو اسے پسند تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے اس کی پسندیدہ کافی بناتا، اس کے آفس جانے سے پہلے اس کی فائلیں ترتیب دیتا، اور اکثر شام کو اس کے لیے وہ گلاب لاتا جنہیں وہ پہلے ہی کچل چکا تھا۔ اگر ماہی کا رویہ برف کی طرح ٹھنڈا رہا، اس کی کافی پی لیتی مگر شکریہ ادا نہ کرتی۔ اس کے لائے ہوئے پھولوں کو گلدان میں تو سجا رہی تھی مگر کبھی ان کی خوشبو کی تعریف نہ کرتی۔ شہریار اسے ڈنر پر لے جانے کی کوشش کرتا تو وہ بے نیازی سے کہہ دیتی کہ مجھے طلحہ جو اس کا بھائی حماد ہی تھا کے ساتھ جانا پسند ہے۔ اگرچہ شہریار اب سچ جانتا تھا مگر وہ ماہی کی اس چوٹ پر مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ ماہی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک بجلی کڑکی اور لائٹ چلی گئی۔ ماہی بچپن سے ہی بجلی کی کڑک سے ڈرتی تھی۔ اندھیرے میں اس کا سانس پھولنے لگا۔ شہریار جو دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا فوراً اس کے پاس پہنچا۔ ماہی ڈرو مت، میں یہاں ہوں۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہی نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ اندھیرے میں ان کے دوران وہی پرانی اپنائیت محسوس ہوئی، مگر جیسی ہی لائٹ آئی ماہی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے رخ موڑ لیا۔ شہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کب تک ماہی، کب تک تم خود کو اور مجھے سزا دو گی؟ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بچی کہا تھا، میں نے تمہاری توہین کی تھی، مگر کیا میری تڑپ تمہیں نظر نہیں آتی؟ ماہی خاموش رہی، مگر اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان بتا رہا تھا کہ اس کی نفرت کی دیوار اب درک رہی ہے۔ کچھ دن بعد ماہی کو آفس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا جس کے لیے اسے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب شہریار کو خبر ملی تو وہ پاگلوں کی طرح اسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے 5 سال پہلے کہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں قدرت اسے سزا دینے کے لیے ماہی کو اس سے چھین نہ لے۔ وہ ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ ماہی کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ صدمے میں تھی۔ جیسے ہی اس نے شہریار کو دیکھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہریار نے اسے سینے سے لگایا اور آج ماہی نے اسے خود سے دور نہیں کیا۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی اور تم سے کبھی یہ نہیں کہہ پاؤں گی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ماہی نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ شہریار نے اس کا ماتھا چوما، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تم نہیں مرو گی ماہی، میں نے 5 سال تمہارے بغیر گزارے ہیں، اب ایک پل بھی نہیں گزر سکتا۔ مجھے وہ بچوں والے دماغ والی ماہی بھی قبول ہے اور یہ مضبوط وقار والی ماہی بھی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماہی نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی نفرت کا بوجھ اب اتر چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ بدلہ لینے میں وہ سکون نہیں تھا جو معاف کرنے میں تھا۔ شہریار نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اب مغرور لڑکا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا مرد بن چکا ہے جو اپنی محبت کی قدر کرنا جانتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ اب وہ اکثر لان میں بیٹھ کر اپنی پرانی باتوں پر ہنستے تھے۔ شہریار اب بھی ماہی کے لیے کافی بناتا تھا، مگر اب ماہی اسے شکریہ نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں وہ محبت بھی ہوتی تھی جو 5 سال پہلے لندن جانے والے شہریار کے لیے تھی۔ شہریار کو اپنا آئیڈیل مل چکا تھا اور ماہی کو وہ ہمسفر جس نے اسے توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑنا سیکھ لیا تھا۔ ان کی کہانی میں انا ہار گئی تھی اور محبت کی جیت ہوئی تھی۔ وہ گھر جو کبھی خاموشیوں کا مسکن تھا اب قہقہوں سے گونجتا تھا، کیونکہ وہاں اب کوئی وائف مٹیریل یا بچی نہیں تھی، وہاں صرف 2 روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں مکمل ہو چکی تھی۔